آواز پہنچ گئی آپ؟ اصغر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے اصغر صاحب۔ ناصر صاحب آپ کی آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز تو آ گئی۔ اصغر ندیم سید صاحب کہیے انمیوٹ کر لیں۔ آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن اصغر ندیم سید صاحب ہم لوگ سن نہیں پا رہے ہیں۔ آ گئی، اب آ گئی۔ اس اجلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ تیسرا سیشن ہے اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، کل شام اس انٹرنیشنل سیمینار کا آغاز ہوا تھا اور اس کے خود خطیب، ان کا کلیدی خطبہ تھا، قاضی جمال حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اس جلسے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں سیشن کی، اور استاد محترم صدیق الرحمن قدوئی صاحب بھی اس کے ایک رکن ہیں۔ اور یہاں جو حضرات موجود ہیں ہال میں، وہ کل شام بھی یہاں تھے اور صبح کا جو سیشن ہوا اس میں بھی موجود تھے۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو لنچ کے بعد، میرا خیال یہ ہے کہ اب کچھ دیر میں اندر آ جائیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ جس موضوع کا اس سیمینار کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، غالب کا مصرع ہے، اور اس مصرعے کا انتخاب کئی ہفتوں کے بعد گویا کہ یہ عمل میں آیا تھا، اور مستقل یہ کہا گیا کہ اس میں کیا کہنے کی گنجائش ہے اور وہ عنوان سے تھیم کیا نکلتا ہے۔ تو اس کا انتخاب تو ظاہر ہے کہ قدوئی صاحب نے کیا تھا، کمیٹی موجود تھی۔ اس میں جو اصل راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سر کے ذہن میں یہ بات تھی جو انہوں نے دیر سے بتائی، کہ اصل میں کبھی کبھی آزمائش میں بھی ڈالنا چاہیے، اور آزمائش ظاہر ہے کہ اس کا جو پورا کہنا چاہیے کہ اظہار ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم کسی موضوع کے تعلق سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک اس عنوان کو اگر دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ جزوی طور پر وہ موضوعات کے ساتھ تو رہا ہے، لیکن جو ایک لہر سی اٹھتی ہے اور وہ ایک لہر مختلف موضوعات تک پہنچتی ہے، اس کے لیے آسانی کے لیے کچھ ضمنی عنوانات یا ذیلی عنوانات بھی دعوت نامے کے ساتھ منسلک کر دیے گئے تھے، لیکن وہ تو عنوانات ہی تھے، ضمنی و ذیلی۔ اصل میں تو یہی مصرع تھا اور پورا شعر غالب کا ہے کہ ہم 1836 کی یہ غزل ہے، کالی داس گپتا رضا نے جو تاریخی ترتیب قائم کی ہے، تو اس کا زمانہ یہی ہے۔ تو اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ شعر سفر میں ہے، اور یہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر، کہ کسی انٹرنیشنل غالب سیمینار کا یہ مصرع کوئی عنوان بن گیا ہو، اور اس طرح سے ایک عنوان نے، ایک مصرعے نے آزمائش میں مبتلا کیا، اور میں اسے آزمائش ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو مصرعے کا راز بھی کھلتا جا رہا ہے، اور کچھ اسرار کھلنے کے بجائے کچھ بند بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک آواز ہے جو دیوار سے ٹکرا کر کے واپس آ رہی ہے۔ ابھی کچھ اور مقالے پڑھے جائیں گے۔ تو یہ سیشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہمارے عہد کی 3 اہم ترین شخصیات اس سیشن میں شریک ہیں آن لائن۔ لاہور میں یہ تینوں شخصیات موجود ہیں، اور لاہور اور دہلی کا فاصلہ کبھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ یہ سب کی سب شخصیات یہاں موجود ہم نے دیکھا ہے، تحسین صاحب کو بھی، ناصر صاحب کو بھی، اصغر ندیم سید صاحب کو بھی۔ تو یہی اسی ہال میں انہیں 2 مرتبہ تو میں نے یقیناً ان کو سنا ہے، دیکھا ہے۔ تو ان کے یہاں ہونے سے جو ایک عالم پیدا ہوتا تھا، اور اس عالم کو اضافہ کرنے میں یا اس ایک عالم کو کئی عالم سے اور گزارنے میں جو شخصیات دہلی میں موجود تھیں، ظاہر ہے کہ انہیں ہماری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں، اور ان کے غیاب کا احساس وقت کے ساتھ شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے درمیان قاضی صاحب موجود ہیں، استاد محترم قدوئی صاحب موجود ہیں، انیس اشفاق صاحب موجود ہیں، پروفیسر اعظمی دخت موجود ہیں، شہزاد انجم صاحب ہیں، ظہیر انور صاحب ہیں، اور نئے اسکالرس ہیں، طالب علم ہیں۔ تو اسی طرح سے تاریخ آگے بڑھتی ہے، اور غیاب کی جو موجودگی ہے اس کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں اگر تاریخ سے اور گزرے ہوئے وقت سے ہمارا کوئی گہرا رشتہ ہو، اور ہم احساس کی سطح پر اور علم کی سطح پر کسی کے غیاب کو محسوس کر سکیں۔ تو یہ انٹرنیشنل سیمینار اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس مصرعے نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ جو ضمنی ذیلی عنوانات تھے وہ تو تھے ہی، کہ کسی حد تک
کہنا چاہیے کہ ہم رک سکیں اور ٹھہر سکیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک تھیسی صاحب غالب کے سلسلے میں قائم کرتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے کوئی ایسا غالب کا ٹیکسٹ ملتا ہے اور وہ دوسرا ٹیکسٹ جو ہے پہلے ٹیکسٹ کی نفی کر دیتا ہے. لہٰذا یہ جو ایک عنوان، دو مضامین مجھے شدت سے یاد آتے ہیں آج محمد حسن کے. ایک تو غالب کا تصور غم ہے اور دوسرا ہے غالب نئی داخلیت کی آواز. یہ دونوں مضامین 70s میں لکھے گئے تھے، بیشتر لوگوں نے وہ پڑھا بھی ہوگا. تو یہ وہ پہلی بار تھا جب کسی نے غالب کو نئی داخلیت کی آواز قرار دیا تھا یا غالب کے تصور غم سے اس طرح سے انہوں نے اس کو دیکھا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ میر کا بھی ذکر آ جاتا ہے، دوسروں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم وہیں پھر لوٹ کر کے چلتے ہیں کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے. وقت شاید مل جائے گا. اس کا عنوان یہی ہے کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ناصر صاحب، اصغر ندیم سید صاحب، تحسین فراقی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، اور ویسے ہم سب آپ کے استقبال میں یہاں موجود ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم سب آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو سنیں گے بھی انشاءاللہ. جی آگے سیشن مجھے اگر جلدی پڑھا دیں تو میں ممنون ہوں گا. تو آپ اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں؟ پہلے پڑھوا دیں. پہلے ہی پڑھوا رہے ہیں جی. ہاں ٹھیک ہے اوکے، نو پرابلم. ڈاکٹر ادریس صاحب، میں تحسین فراقی بول رہا ہوں. جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی آواز آپ کی پہنچ رہی ہے. میں سرور الہدا بول رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام ہم سب کا. جی کیسے مزاج؟ جی آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا ہے. خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے. جی آپ کی دعا ہے. ناصر عباس نیجر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ناصر صاحب میرے بعد میں بولیں گے، پہلے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. ٹھیک ہے. اصغر ندیم سید صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے. ان کے سلسلے میں ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے ادھر کئی ناول بھی لکھے ہیں. ان کی ایک شعری ان کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے ادھوری کلیات. تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اس کلیات کو شاید دہلی میں مکمل ہونا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس کے لیے پھر دلی آنا پڑے گا. تو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے ادھوری کلیات. 3 ابھی ناول انہوں نے لکھے، کہانی کا مجموعہ ہے، ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں، اور ہماری تہذیبی زندگی میں ان کی ایک خاص اہمیت ہے. اور جیسا کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو ایک خالص ادب کا تصور ہے، وہ خالص ادب کا تصور عملی طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی یہ اصغر ندیم سید صاحب نے اسے ایک طرح سے رد کیا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب کا جو پورا کردار ہے وہ ہماری تہذیبی زندگی تک بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. تو ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس موقع پر اپنا مقالہ پیش کریں. اصغر ندیم سید صاحب جی پلیز سر بہت اسٹارٹ. شکریہ احباب اور کدوائی. السلام علیکم. جو دوست پاکستان سے ہیں ان سب کی خدمت میں بھی آداب. یہ جو آپ کا عنوان تھا اسی کے حساب سے میں نے جو بات سمجھی ہے وہ گزارش کر دیتا ہوں. آج کی کوئی لے نہیں. مرزا غالب کیا فریاد کی لے خطوط غالب میں کس شکل میں ہے، سفر کلکتہ میں کس عالم میں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مرزا صاحب کے پورے نظام موسیقی کو جاننا ہوگا اور لائکاری کے مقامات کو سمجھ لیا ہے کہ اتنے اہم موضوع کو ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے. مضبوط روایت بننے جا رہی. آج کے صارفیت والے گلوبلائزیشن اور کارپوریٹ کلچر کی دنیا تو اب آئی ہے. غالب نے تو بہت پہلے دعائی دے دی تھی، فریاد کر دی تھی. اب اس کے اندر کی لے کو آپ محسوس کریں
یا تلاش کر لیں اور بات ہے. غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. ان سے بہت پہلے امیر کر رہا ہے جن کے تاج محل اور قلعے اس بازار سے ذرا فاصلے پر ہیں. آج دنیا بھر کے ٹورسٹ اسی بازار کی بھیڑ سے گزر جاتے ہیں اور ٹکٹ لے کر تاج محل دیکھتے ہیں, آگرہ کا قلعہ دیکھتے ہیں, ہندوستانی شراب اور حکومت کے گن گاتے ہیں. کسی کو نظیر اکمل آبادی کے درد کا احساس نہیں ہو. اصغر ندیم سید صاحب, آپ کی آواز درمیان میں نہیں آ رہی تھی, لیکن جو ہم وہاں سن سکے آپ کو جہاں ہمیں سننا تھا, اور وہ بھی سننا تھا جو ہم نہیں سن سکے. لیکن جب یہ شائع ہوگا تو ہم مکمل طور پہ اسے پڑھیں گے. اور ہم سب نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ آپ کے پرچے میں شروع ہی میں ایک آپ نے جملہ اس میں لکھا تھا کہ جو نظام موسیقی ہے غالب کی لے کو سمجھنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے. پھر آپ نے اس لے کو ان کی شاعری نثر زمانے اور ان کے معاصرین تک اس کو پھیلا کر کے دیکھا, تو اس سے ایک ایسی فضا بنتی ہے جو فضا صرف غالب کی شاعری تک میں محدود نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم مشکل میں کچھ ضرور تھے کہ اب کیا کریں کہ آپ کی آواز بیچ بیچ میں نہیں آتی ہے, لیکن پھر بھی پھر کہیں آواز آئے. کتنی آوازوں کے بعد احمد مشتاق نے شاید یہی موقع کے لیے کہا تھا. تو ہم آپ کی بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اس موضوع کو اتنی دور تک آپ لے گئے اور اس تناظر میں اسے دیکھا. بہت شکریہ آپ کا. ناصر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اصغر صاحب؟ اگر ناصر صاحب کنیکٹیویٹی کی پرابلم کچھ یہاں وہاں ہے درمیان میں. تو کل آپ جیسا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کل ناصر صاحب کی کتاب بھی یہاں ریلیز ہوئی تھی, جدید ادب کی تشکیل, اردو ادب کی تشکیل جدید, اور انہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. ان کی بیشتر کتابیں یہاں سے شائع ہو چکی ہیں. وہ ہمارے عہد کی ایک اہم ترین کہنا چاہیے کہ آواز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریر کس طرح سے اپنے آپ کو بنواتی ہے اور پڑھواتی ہے, اس کی بہترین مثال ناصر عباس نیر صاحب کی شخصیت ہے. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ناصر عباس نیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غالب انسٹیٹیوٹ کا, پروفیسر صدیق الرحمان کدواری صاحب کا, قاضی افضال حسین صاحب کا جو صدارت میں موجود ہیں, ڈاکٹر ادریس صاحب کا, اور بہت بہت شکریہ پروفیسر سرور الہدا صاحب کا. آپ ہمیشہ مجھ ناچیز کو عزت بخشتے ہیں اور اپنے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. میں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں غیر کسی تحقیق اپنی گزارش کرتا ہوں, اور یہ تعال ہے غالب فیروز پور کا نام ہوئے تھے, اور یہیں سے میں حضرت یہ میری آواز آپ آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. آواز تو آتی ہے لیکن وہ ذرا وقفے کے بعد آتی ہے. وقفے اور خاموشیاں یہ دونوں چیزیں آ گئی. آپ کے بعد ٹوٹ کا جی اب میں پڑھوں یا کیا کروں؟ نہیں, آپ پڑھیے, آپ بالکل آپ جاری رکھیے. اچھا, میں کچھ گفتگو کرتا ہوں اور کچھ یہ پڑھتا ہوں. بالکل آپ جس طرح چاہیں. تو اس شعر سے یعنی فریاد کی کوئی لے نہیں ہے, نالہ پابند لے نہیں ہے,
جس شعر پر اس سیمینار کا عنوان رکھا گیا ہے، غالب نے یہ 1826 میں لکھا تھا اور اس سال کو انہوں نے سفر کلکتہ آغاز کیا تھا۔ غالب کو فیروز پور جرکا سے دہلی جانا تھا، لیکن وہ قرض خواہوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ دہلی نہیں گئے تھے اور کانپور گئے تھے۔ خیال تھا کہ وہاں ان کی چارلس مٹکاف سے ملاقات ہوگی، لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکی تھی۔ تو خیر پھر لکھنؤ گئے اور اس کے بعد لکھنؤ میں ان کی طبیعت صحت کافی خراب ہو گئی اور وہاں سے باندہ سے ہوتے ہوئے پھر وہ کلکتہ پہنچے تھے۔ اب غالب نے یہ جو میں سارا سفر کیا تھا، یہ سفر ایک سیاح یا تماشائی یا جوگی کے طور پر نہیں، ایک فریادی کے طور پر کیا تھا۔ اس طرح فریاد جو ہے وہ غالب کا ایک حقیقی تجربہ بنا اور انہوں نے داد خواہی کے لیے کئی برس انگریز حاکموں سے باقاعدہ فریاد کی۔ اب غالب کی فریاد سنی تو گئی، لیکن وہ داد خواہی سے محروم رہے، یعنی وہ جس پینشن کو اپنا حق سمجھتے تھے وہ بحال نہ ہو سکی۔ تو غالب کے لیے نالہ و فریاد کا بے اثر رہنا یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں تھا، اس کا اثر ان پر بہت پڑا، اور اس دوران انہوں نے جو خطوط بھیجے یا دوسری تحریریں لکھی اس میں انہوں نے اپنے اس دکھ اور اس غم کا بہت اظہار کیا ہے۔ میں صرف ایک لائن پڑھتا ہوں جس میں وہ لکھتے ہیں اسی دوران کا، جب وہ سفر کلکتہ میں تھے کہ میں اپنے غم کدے کی دیوار بنا بیٹھا ہوں، کوئی محرم نہیں کہ اس سے دل کا حال کہا جائے۔ میں ہفتے میں ایک روز اس آقائے ولی نعمت کے پاس جایا کرتا تھا، اب اس عمل سے تھک چکا ہوں۔ اب یہ جو فریاد کے بے اثر رہنے کا ایک گہرا ایک جذباتی اثر تھا ان پر مرتب ہوا تھا۔ اب اس طرح کے جو احساسات ہوتے ہیں یہ سرسری نہیں ہوتے، یہ بہت گہرے اور پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان کا اظہار ایک طرح سے نہیں ہوتا، کئی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ غالب نے باقاعدہ فریاد کرنے سے پہلے فریاد کو موضوع بنا چکے تھے اور انہوں نے 1816 میں ایک غزل لکھی تھی جس کی ردیف ہی فریاد ہے، اور اس غزل میں بعض اشعار ایسے ہیں جن کا رشتہ جو بعد میں 10 سال بعد شعر لکھا گیا اس سے بہت گہرا ہے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں جس کا رشتہ اس شعر سرور صاحب یہ پتہ نہیں میری بات ہے آپ تک پہنچ رہی کہ نہیں، میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں؟ نہیں وہ بھی ہے لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پلیز بولیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب مولانا روم کے یہاں تو جو بانسری ہے وہ درد اور جدائی کی شکایت کرتی ہے، لیکن غالب کے یہاں جو انسان کی ہر ہڈی ہے یہ بانسری ہے اور اس سے فریاد برآمد ہو رہی ہے۔ یہ مجھے لگا اس دونوں میں جو رشتہ بنتا ہے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اب غالب کا جو شعر ہے جو سیمینار کا عنوان ہے یہ بنیادی طور پر نیگیٹو ڈائلیکٹک میں لکھا گیا ہے، اور غالب کے یہاں یہ جو منفی جدلیات ہے اس کا بہت اثر ہے، اور میرا خیال ہے اردو شاعری میں غالب سے زیادہ منفی جدلیات کو کسی نے استعمال نہیں کیا۔ خود غالب کا ایک شعر ہے جس میں اس جدلیات کو اپنی شاعری میں بھی واضح کرتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے کہ نفی سے کرتی ہے اس بات تراوش گویا، دی ہے جائے دہن اس کو دم ایجاد نہیں، یعنی جو نفی ہے وہ اس بات سے ٹپکتی ہے۔ اب جو نفی ہوتی ہے، نفی دراصل کثیر المعنویت آپ یہ جو جدلیات نفی ہے وہ معنیات کے معاملے میں ہر درجہ حرکیاتی یعنی ڈائنامک کردار ادا بار بار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ خیر اب میں چھوڑتا ہوں آگے۔
اب یہ جو شعر ہے فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے، جب منفی جدلیات ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میں ایک سے زیادہ معنی ہے، ایک معنی نہیں. ایک معنی یہ ہے کہ فریاد کو کسی لے کی حاجت ہی نہیں ہے، یعنی لے فریاد کے لیے ناگزیر نہیں، اضافی اور زائد ہے. اچھا، جس طرح فریاد کے لیے کسی لے کی ضرورت نہیں، اسی طرح نالے کو ظاہر ہونے کے لیے نئے کی حاجت نہیں ہے. اب لے اور نئے دونوں کا تعلق فن یعنی جمالیات سے ہے. تو یہ جو ہیں لے اور نئے، یہ اور نالا اپنے وسیل ہے، ان کو کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک معنی تو یہ ہوگا. اب آگے جو دوسرا معنی اس کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ فریاد کی ایک سے زیادہ لے ہیں، اور نالا نئے کے علاوہ بھی اپنا اظہار کر سکتا ہے، یعنی صرف نئے کا وہ پابند نہیں ہے اپنے اظہار کے لیے، وہ بھی. تو فریاد ایک ایسی چیز ہے جسے ایک لے میں ظاہر کیا ہی نہیں جا سکتا، اور لے جو ہے وہ فریاد کی حیت ہے. ہر حیت کا اپنے مضمون و معنی کے سلسلے میں دوہرا اور متناقض کردار ہوتا ہے. ایک طرف حیت ایک مضمون کو قابل شناخت بنا کر پیش کرتی ہے، اور دوسری طرف اسے محدود اور پابند کرتی ہے. یعنی اگر فریاد کی کوئی ایک لے ہوتی تو فریاد کا پھر ایک تشخص قائم ہو جاتا، لیکن فریاد اتنا گہرا پیچیدہ احساساتی تجربہ ہے، یا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کسی ایک پیرائے میں، کسی ایک حیت میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ غالب کے یہاں، اور خاص طور پہ یہ غالب کے یہاں ٹھیک ہے، ظاہر فریاد جو ہے یہ اردو اور کلاسیکی فارسی شاعری کا بہت ایک مشہور مضمون ہے، اور اس میں میں نے کئی اشعار درج کیے جو میں نے چھوڑ دی ہیں، جن میں بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا میری کو بات پہنچ رہی ہے. غالب کے لیے فریاد محض ایک چھوٹی یا بڑی ناانصافی کی داد رسی کے لیے ظاہر کی گئی پکار کا مفہوم نہیں رکھتی. وہ فریاد کو شخصی، سماجی، سیاسی، معاشی زندگی کے کسی ایک مسئلے تک محدود نہیں سمجھتے. انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں فریاد محض اپنے معاشی مسئلے کے ضمن میں ضرور کی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ فریاد انسانی وجود کے ناصر صاحب آپ کی آواز اب نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے خیالات جو بنیادی اس موضوع کے تعلق سے تھے وہ ہم تک پہنچ گئے ہیں. اور کیا کیا جائے، یہ بار بار جی یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی جو بنیادی باتیں اہم نکات تھے وہ سب ہم لوگوں تک پہنچ گئے، اور میں انہیں دہرا بھی سکتا ہوں. تو یہ بہت اچھا اس اعتبار سے مقالہ اور ان کی گفتگو ناصر عباس کی تھی کہ انہوں نے اس شعر کے تعلق سے گفتگو کی. نہیں، دو باتیں مجھے کہہ دیجیے سرور صاحب، دو باتیں میں زبانی کہہ دیتا ہوں. سرور صاحب دو باتیں مجھے کہنے دیجیے، چلیے جی، صرف دو باتیں زبانی کہہ دیتا ہوں مختصر. ایک تو یہ کہ غالب کے یہاں جو فریاد ہے اردو شاعری میں اس سے پہلے جو آہ اور فریاد ہے اس کے ساتھ آہ سرد استعمال ہوتی تھی. غالب نے آہ اور فریاد کے ساتھ گرمی کا اور جو آگ کا میٹافر ہے، شوگر کا میٹافر ہے، وہ استعمال کیا. ان کے ہاں آہ اور فریاد کے ساتھ بھی گرمی وحشت کا تصور ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فریاد کو یہ ایک جو پرانے مفاہیم تھے اس سے الگ کیا، اور اس کے ساتھ آگ کا تصور، آگ کا میٹافر، جس پہ احمد شمبر کی پوری کتاب بھی ہے، اگر انہوں نے اس کو زیادہ ٹچ نہیں کیا فریاد کے مسئلے کو، ان سے فائر کو لیا ہے. لیکن غالب کے یہاں یہ فریاد بالکل اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غالب نے اور بھی اشعار میں فریاد کیا ہے جہاں وہ فریاد کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور ان کے لیے جو فریاد ہے، فریاد کے ساتھ شکوہ بھی ملتا ہے. اور وہ چونکہ انسانی ہستی کا بہت وسیع تصور رکھتے ہیں، اور انسانی ہستی کے ان کے یہاں دو تصورات ہیں. ایک ویدانتی مایا کا تصور کہ جو ہستی ہے، مطلب ان کے لیے کہ اپنی وہ جو ہے کہ ہستی کے مد فریب میں آ جائی و اسد،
عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ایک تو یہ تصور ہے. دوسرا وہ ہے ہستی جس کا جو انسانی وجود کے منزلہ ہے جس کا وہ باقاعدہ تجربہ کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو, آگہی گر نہیں غفلت ہی سے ہی. تو یہ جو دوسرا تجربہ ہے اس ہستی کے کرتی ہوئی نظر تھی. مٹتا ہے اور آواز اب نہیں آ رہی. بہت شکریہ ناصر عباس نیر صاحب. ہم بڑی حد تک آپ کو سن سکے. کچھ باتیں رہ گئیں, وہ مضمون یہاں سے شائع ہوگا, لیکن آپ نے بہت اہم نکات کی جانب اشارے کیے, اور ایک مصرے کو آپ نے بہت پھیلا کر کے دیکھا غالب کی شاعری زندگی زمانے تک, اور پھر یہ ہوا کہ ایک ایسی لے بننے لگی جس میں کہ وحدت بھی ہے, اور وہ وحدت پھر پارا پارا بھی ہونے لگتی ہے. حضرات بہت شکریہ ناصر صاحب. حضرات اقبال کا ایک شعر ہے کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ, کہ نکتہ ہائے خودی ہے مثال تیغ اصیل. تحسین فراقی صاحب جیسی شخصیت کے لیے ہی اقبال کا یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے, اور ان کی کتابوں اور ان کی جو دیگر علمی کارنامے ہیں ان سب کی طرف اشارہ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے, اور کچھ واقف بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو ہم علم کی اور ادب کی ٹھوس بنیادیں کہتے ہیں, تو اگر اس خیال سے جس شخصیت کا موجودہ وقت میں خیال آتا ہے تو اس میں ایک اہم نام تحسین فراقی صاحب کا ہے. میری صرف ایک ان سے دہلی میں ملاقات ہے, اور خدا کرے پھر ملاقات کی کوئی صورت پیدا ہو اور ہم دہلی میں ان کا استقبال کر سکیں. ہمارے عہد کی ایک بڑی علمی شخصیت کا نام تحسین فراقی ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں یہ فرمائیے کہ کیا میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. جی, میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کا, جنہوں نے مجھے شرف بخشا غالب پر اظہار خیال کا. ڈاکٹر صدیق الرحمان کدوائی صاحب میرے پرانے کرم فرما ہیں, آپ نے ڈاکٹر اعظم دخت ہیں, وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں, اور قاضی افضال حسین صاحب سے بھی ہماری پرانی نیازمندی ہے. میں آپ کی اجازت سے اور مجلس صدارت کی اجازت سے مقالہ پیش کرتا ہوں, جس کا عنوان ہے مثنوی بعد مخالف, اس کا پس منظر اور غالب کے چند لسانی تصورات. برعظیم کے ادبی منظرنامے پر غالب کا ظہور ایک ایسے نابغہ شاعر اور ادیب کی حیثیت سے ہوتا ہے جو ایران کی 1000 سال سے زیادہ ادبی روایت کا حامی ہے, اور جس کی شخصیت میں تقلید اور اجتہاد کے بظاہر دو متضاد مگر بباطن متجانس دھارے اس خوبی سے باہم آمیز ہو گئے ہیں کہ اس حیرت خیز امتزاج کا خود اہل ایران نے بھی کچھ عرصہ پہلے سے اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے. دانشگاہ تہران کے ممتاز استاد لطف علی صورت گر نے غالب کے اسی جذبی میدان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا, غالب در اشعار گوئندگان بزرگ ایران مطالعات بسیار داشتہ و از ہمی جہت آثار زیبا و روح بخشی کہ از طب وقاد و تراوش کردہ نمائندہ ہما ذوق خدا داد است.
کہ مرارت تعلیم و تربیت کشیدہ در اثر مطالعات و مرور بدیوان ہا و طرز بیان گوئندگان بزرگ پاکیزہ و مہذب و باتراوت گشتہ است مانند بوستانے کہ زمینش استعداد پرورش گلہائے گونہ گزارت و ابر اردی بہشت آن لامی نوازت۔ سچی بات یہ ہے کہ ایران کے ممتاز لکھنے والوں نے اس سرزمین کی، اس شخصیت کی، زمین کی آبیاری کی، اور ابر اردی بہشت نے اس کو گلہائے رنگا رنگ کھلانے کا حوصلہ دیا۔ خود غالب بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ کسی دوسری زبان کے بڑے اور نمائندہ شعراء و ادباء کی بالغ نذرانہ پیروی کے بغیر ان جیسا ادب تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ چودھری عبد الغفور کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، میں اہل زبان کا پیرو اور ہندیوں میں سوائے ابیر خسرو دہلوی کے سب کا منکر ہوں۔ جب تک قدما یا متاخرین میں مثل صاحب و کلیم و اسیر و حضی کے کلام میں کوئی لفظ یا ترکیب نہیں دیکھ لیتا، اس کو نظم اور نثر میں نہیں لکھتا۔ جن لوگوں کے محقق ہونے پر اتفاق ہے جمہور کو، ان کا حال کیا گزارش کروں۔ ایک ان میں صاحب برہان قاطع ہے، اب ان دنوں میں برہان قاطع کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے فہم کی غلطیاں نکال رہا ہوں۔ کجا ہوں منزل کجا تاختم۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، بہت صاف بالکل۔ آپ جی شکریہ۔ غالب کی اس احتیاط پسندی کی مظہر ان کی نثر بھی ہے اور شاعری۔ ان کی فارسی کلیات میں قصائد و غزلیات کے بعد ان کی مثنویات سب سے زیادہ لائق اعتنا ہے۔ یہ چھوٹی سی بڑی مثنویات تعداد میں 14 ہیں، جن میں حکمت و تصوف، معانی و بیان، غالب کے تصورات شعر و ادب، میلانات و ترجیحات اور پسند و ناپسند کے ضمن میں ان کے موقف کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ان مثنویات میں ان کی 4 مثنویاں خصوصیت سے لائق ذکر ہیں، یعنی مثنوی چراغ دیر، مثنوی شان نموداری نبوت و ولایت، مثنوی ابر گوہربار اور مثنوی باد مخالف یا عشقی نامہ۔ اول ذکر 3 مثنویات کا تفصیلی ذکر میری کتاب غالب فکر و فرہنگ میں موجود ہے، اور یہ میرے لیے شرف ہے کہ یہ کتاب غالب انسٹیٹیوٹ نے دہلی سے بھی شائع کی۔ مؤخر ذکر مثنوی اور اس کا پس منظر میرے اس مقالے کا موضوع۔ مثنوی باد مخالف معروف و عشقی نامہ کلکتے میں لکھی گئی، اور ابھی ذکر ہو رہا تھا فریاد کا، تو واقعی باد مخالف میں ایک فریاد بھی ہے اور ایک اپنی عظمت کا بیان بھی ہے، اور یہ دونوں دھارے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ غالب کی جانب سے بات آگے چل کر انہوں نے جب اس مثنوی کو شائع کیا اپنی کتاب میں، تو بہت سے شعر جو کتیب کے بارے میں تھے وہ نکال دیے، لیکن محققین نے ان شعروں کو شامل رکھا ہے، اور میں نے بھی اس پیش نظر مقالے میں ان شعروں کو شامل کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس مثنوی کی اشعار کی تعداد سمجھ لیجیے کہ 174 بنتی ہے، اور یہ مثنوی اپنے اندر شاعر کے تصورات شعر و لسان، اساتذہ فارسی سے غالب کی تاثیر پذیری، ہندوستان کے فارسی گویوں کے بارے میں ان کی دو ٹوک رائے، اور طنز لطیف و مری کا دلچسپ اور قابل قدر سرمایہ سمیٹے ہوئے۔ اس میں غالب کے بیان کردہ تصور شعر و لسان کو ان کے نثری اظہارات کے ساتھ ملا کر کلیت میں دیکھنے ہی سے پوری تصویر سامنے آتی ہے، جو جتنی پرزور ہے اتنی ہی قابل بحث بھی ہے۔ غالب شناس اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ان کی زندگی میں سفر کلکتہ ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ درست ہے کہ غالب کا یہ سفر
ایک ذاتی امنگ سے زیادہ ایک خارجی مجبوری کا نتیجہ تھا، لیکن اس نے غالب کی داخلی اور ذہنی فضا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ادبی دنیا کو ایک لحاظ سے نواب احمد بخش کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کی ہر دھرمی اور ناانصافی کے باعث غالب کو اپنی پینشن کے قضیے کو نپٹانے کے لیے کلکتے جانا پڑا اور یوں لگے ہاتھوں جدید مغربی تہذیب کے مظاہر کے مطالعے کا موقع ملا۔ نتیجتاً ان کے یہاں تقابل و آویزی کی وہ صورت پیدا ہوئی جس نے ان کی شاعری کی دھار کو تیکھا، تیز اور کاردار بنانے میں سنگ فسا کا کردار ادا کیا۔ یہ بات درست ہے کہ کلکتے میں غالب کے حامیوں اور وہی خواہوں کی بھی خاصی تعداد تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غالب کے زود اشتعال مزاج اور انا کے حد درجہ بڑھے ہوئے احساس نے ان کے بہت سے مخالف بھی پیدا کر دیے۔ چنانچہ کلکتے میں حامیان قطعی کی ایک بڑی تعداد ان کی مخالف ہو گئی۔ اس مخالفت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ غالب قدماء فارسی میں سعدی، خسرو، نظامی، خاقانی اور مغلیہ کے شعراء میں نظیری، ظہوری، عرفی، حزین لاہیجی، طالب عمودی، صائب اور نعمت خاں عالی کے بہت قائل تھے، مگر ان کے مقابل بعض ہندی نژاد فارسی کو مثلاً قتیل، نور العین واقف اور غنیمت کنجاہی وغیرہ کو محض موضوع طبع خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہندی اور عربی فارسی گو میں ایک آدھ استثناء کے علاوہ وہ صلاحیت ہی ممکن نہ تھی جو فارسی کے اہل زبان شعراء میں موجود، لہذا یہ ہندی نژاد شعراء استناد کے لائق ہی نہیں۔ اس خیال کا اظہار تواتر کے ساتھ اپنی بات کی نثری اور شعری کاغذوں میں جا بجا کیا۔ مثلا ان کا یہ شعر دیکھیے جو ان کے دکھ اور تعصب کی بھرپور نشاندہی کرتا ہے۔ غالب شوق کا جانا بچ گفتار آری بدیارے بندانند نظیری جکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ پنجاہنگ سے لے کر خطوط غالب تک ان کا مسلسل یہی موقف رہا اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہا۔ سامعین، غالب کی شخصیت کا یہ بڑا عجیب پہلو ہے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں اور ثواب بھی سمیٹتے ہیں۔ مثلاً غنیمت کنجاہی کی مثنوی نیرنگے اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور انہیں راہ ادب کا عبور بھی قرار دیتے ہیں۔ ہندوستانی لغت نویسوں کو نشانہ ترغیب بھی بناتے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ قتیل کو کہیں کھتری بچہ کہہ کر اس کی تحقیر کرتے ہیں، کہیں اسے حکارت سے گوسالہ شاملی قرار دیتے ہیں، کہیں اسے الو کا پٹھا قتیل کہہ کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے مقابلے میں خود کو کبھی عبدالصمد پارسی کا شاگرد بتاتے ہیں، کبھی محض مبدأ فیاض کے فیضان کا ذکر کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے باطن میں فارسی زبان کا صحیح اور گہرا شعور اس قدر راسخ ہے جیسے فولاد میں جوہر۔ عابد علی عابد ان کی اس طرز عمل کو حصار مدافع سے تعبیر کرتے ہیں جو غالب نے اپنے نفس مانوی کے گرد کھینچ لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے آواز آپ۔ جی بہت شکریہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلکتے کے حامیان قتیل سے غالب کی لفظی و لسانی مارکہ آرائی کا فوری محرک کیا ہوا؟ اس ضمن میں ہمیں خود ان کے خطوط سے رجوع کرنا ہوگا جو پنج آہنگ اور نامہ فارسی غالب انہیں حفظ صاحب نے مرتب کیا، اس میں شامل ہیں۔ سر دست صرف مؤخر ذکر مجموعے میں شامل محمد علی خان کے نام ان کے ایک فارسی مکتوب کا اقتباس اردو ترجمے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ لکھتے ہیں، مرزا افضل بیگ کی مہربانیوں نے ایک اور مشکل میں ڈال دیا تھا، لیکن وہ بھی آسانی سے رفع ہو گئی۔ اس عزیز نے مجھے سنیوں میں رافضی اور شیعوں میں صوفی، زندی اور ملحد قرار دے ڈالا۔ اسی طرح شعراء میں مشہور کر دیا کہ غالب تخلص کا شاعر قتیل کو برا بھلا کہتا ہے اور سخن ورانی کلکتہ کو گھاس بھی ڈالتا۔ چنانچہ سب کو میرے خلاف کر دیا
اور خلقت مجھ سے معارض ہو گئی۔ مولوی عبدالکریم کے اوپر اقربا میں سے ایک نے میری تجویز و تقریب کی خاطر ایک انجمن شعر کی بنیاد ڈالی اور مشاہدے کلکتے کے شعراء کو دعوت نامے لکھے اور مجھے بھی مدعو کیا۔ اردو میں شعر کہنے والوں کو اردو طرح اور فارسی گویوں کے لیے طرح فارسی طے کی، مجھ فقیر کو دونوں طرح بھجوائی۔ چنانچہ گزشتہ یکشنبہ ماہ جون کی 8 تاریخ کو مشاعرہ برپا ہوا۔ میں نے اس مشاعرے میں شرکت کی اور دونوں طرحوں پر غزلیں پڑھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے خاص و عام سب نے لطف اٹھایا، اور اہل انصاف میں سے ایک گروہ نے کہا کہ جس شخص کے پاس فصاحت کا اتنا بڑا سرمایہ ہو، اس کے مقابل میں حتیم کیا شے ہے، بلکہ اگر اسے اسیر و بے دل اور ان جیسے دیگر مرحوم شعراء کے ہم پلہ کہا جائے تو زیبا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ ہنگامہ شعر جو دراصل مجھے رسوا کرنے کے لیے برپا کیا گیا تھا، میری شہرت اور اظہار کمال کا وسیلہ بنا۔ مقالہ ڈاکٹر صاحب طویل ہے، سامعین کرام، میں اس کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو پہلے مشاعرے کا احوال تھا۔ اگلے مشاعرے میں غالب نے پھر شرکت کی۔ اس مشاعرے میں شاہ ہرات کا ایک سفیر بھی شریک تھا، جس نے غالب کا کلام سن کر اس کی حد درجہ تعریف کی اور کہا کہ اس جیسے بڑے شاعر کی ہندوستان میں کیا قدر ہوگی۔ اس شاعر کے کلام کے صحیح قدردان تو اہل ایران تھی۔ پھر اس نے اہل محفل کو مخاطب کر کے کہا کہ دوستو، یہ شخص تمہارے درمیان غنیمت ہے، اور شعر و شاعری سے قطع نظر فارسی زبان کا عالم ہے۔ اس طرح کی بے محابہ اظہار توصیف نے غالب کے مخالفین کی آتش حسد کو بھڑکایا، اور انہوں نے غالب کے 2 شعروں پر اعتراضات جڑ دیے۔ غالب کی طرف سے ان اعتراضات کے جواب دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک شعر جس پر اعتراض کیا گیا تھا یہ تھا: جزوِ از عالمم از ہمہ آدم بیشم، ہم سموئے کہ بتانا زمیاں برخیز، یعنی میں عالم کا جز ہوں اور تمام عالم سے بڑھ کر ہوں، ٹھیک اس بال کی طرح جو حسینوں کی کمر سے ابھرتا ہے۔ کیونکہ محبوب کی کمر پر بال اگنا محال عقلی ہے، اس لیے غالب نے اس تمثیل کو کام ملا کر کائنات کے وجود رحمی کا ذکر کیا تھا۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ عالم مفرد ہے اور اس کے ساتھ ہمہ کا لفظ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ لفظ قدیم کے اتحاد کے بموجب ممنوع ہے۔ سفیر ہرات نے اس اعتراض کو رد کرنے کے لیے سند میں سعدی و حافظ کے کلام سے یہ 2 شعر پڑھے۔ سعدی کا شعر یہ تھا: بجہاں خرم ازانم کہ جہاں خرم ازوں، عاشقم پر ہمہ عالم ہوں۔ اور حافظ کا یہ شعر پڑھا: گر من آلودہ دامنم بیعجب، ہمہ عالم گواہ نسبت روز، لیکن مخالفوں کی تسلی نہ ہوئی۔ تیسرا مشاعرہ برپا ہوا تو غالب کی ایک غزل پر پھر اعتراض کر دیا گیا۔ اعتراض جس غزل پر وارد کیا گیا اس کا مطلع تھا: میر ود خندہ بسامان بہارا زدائے، خون گل ریختہ و میں بگلستان زدائے، یعنی محبوب نے پھولوں کا خون بہایا، باغ میں مینوشی کی، اور اب سامان بہارا پر ٹھٹھا کر کے جا رہا۔ اس غزل کے جس شعر پر اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا: شور اشکے بفشار بنے مژگاں دارم، تانہ بر بے سر و سامانی طوفان زدائے۔ مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ میری ہر پلک کی بنیاد میں سیلاب عشق کا ایک ایسا شور ہے جو طوفان کی بے سر و سامانی پر تانہ بند ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرے ہر قطرہ اشک کے آگے طوفانوں کے طوفان ہیج۔ موترز زدائے کو کسرہ اضافی کہتے تھے۔ غالب نے جواباً کہا کہ یہ کسرہ اضافی نہیں بلکہ یائے وحدانی، مثنی والے مخالف پہ جہاں
ایک طرف اس اعتراف کا جواب منظوم موجود ہے، وہیں اس میں قتیل کی عظمت کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اعتراف دراصل ایک لطیف طنز بلکہ حجب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قتیل کی عظمت کا حجب آثار اعتراف اس لیے ضروری تھا کہ مخالفین غالب ان کے کلام پر اعتراض قتیل کی تصنیف، چاک شربت وغیرہ کی روشنی میں کرتے تھے اور غالب کو قتیل کا شدید مخالف خیال کرتے تھے۔ جب مارکے نے طول کھینچا تو غالب کے حامیوں نے محسوس کیا کہ یہ صورتحال جاری رہی تو اس سے غالب جیسے غریب الوطن کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور پینشن کا مسئلہ پس منظر میں چلا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے غالب کو صلح پر آمادہ کیا۔ اسی آمادگی یا نیم آمادگی کے نتیجے میں مثنوی بعض مخالف ظہور میں آئی، جس کو آج کی نامہ سے بھی موصول کیا جاتا ہے۔ اب میں کچھ حصہ چھوڑ رہا ہوں۔ غالب کو دراصل اپنی اس بات ذات کا ایسا بالیدہ بلند آہنگ احساس تھا کہ وہ بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ زندگی اور زمانے کو مستحضانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ روایت ہے کہ مشہور فلسفی برکلے کے ڈائلاگ، ان کی کتاب کا نام ہے، پڑھنے کے بعد جانسن نے جھلاہٹ کے عالم میں کتاب کو زمین پر پٹک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کتاب کچھ بھی کہے کہ یہ کائنات مادی محض وہم و خیال ہے، مگر میں ہوں، ہاں میں ہوں۔ غالب کے یہاں بھی ہاں میں ہوں کا احساس اس قدر غالب ہے کہ وہ قتیل و واقف کی نفی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ قتیل و واقف اتنے گئے گزرے شاید ہرگز نہ تھے کہ انہیں محض ناظم اور تک بند کہہ کر ٹالا جا سکتا۔ آخر قتیل کی وہ مشہور غزل کس نے نہیں سنی، اور زبان و بیان پر اس کے عبور، بے ساختہ پن، وحدت آفرینی اور محاکات کی داد کس نے نہیں دی۔ مارا بے غمزہ پشت و کزارا بہانہ ساخ، خود سوئے ماں ندید و ہزارہ بہانہ ساخ، دستے بدوش غیر نہاد از رہے کرم، مارا تو دید لرزش پارا بہانہ ساخ، زاہد نداش تاب جمال پری رخاں، کنجے گرفتو یاد خدا را بہانہ ساخ۔ مثنوی بعض مخالف کے آغاز میں غالب سخن پروران کلکتہ سے خطاب کرتے ہیں، انہیں مسیحا نفس، نادر فن، عالم حق کے گرامایا اور ایسے سخن طراز قرار دیتے ہیں جن کے دم سے صفائے سادہ مہک، جمال، تازگی اور حسن سے گلزار نثار ہو جاتا ہے۔ اس مبالغہ آمیز تاریخ کے بعد بڑی لجاجت سے جس میں ان کی شخصیت کا گلاس خوب رت بس گیا ہے، ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اگرچہ اہل کلکتہ کے ناخواندہ مہمان ہیں، مگر ایک مجبوری اور مشکل کے ہاتھ میں یہاں پہنچے ہیں، نیز یہ کہ ان کے خان سے رضاچین۔ پھر اپنی طبیعت پر بے طرح جبر کر کے اعلان کرتے ہیں کہ مجھے ذوق شعر چھو کر نہیں گیا، اور یہ جو میں شعر و سخن کے نام سے شاعری پیش کر رہا ہوں، اس کی حیثیت محض تلچھٹ کی ہے۔ پھر اس حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس بے کس اور متائے کس مخر پر یوں غم و غصے کا اظہار کرنا اور اس پر یوں کینہ و خشم ظاہر کرنا کس قدر افسوسناک ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی سرزد ہوئی تو ذرا یہ تو فرمائیے کہ اس ہنگامہ و غوغا کا آغاز کس نے؟ زلف گفتار کو کس نے درہم اور بطن اشعار کو کس نے برہم کیا؟ ہما عالم کی ترکیب پر اعتراض کس کی جانب سے ہوا اور اس کا جواب میری جانب سے کس نے دیا؟ اس ساری افسوسناک صورتحال کا نوٹس کس نے لیا؟ حالانکہ موترس کے بیجا اعتراضوں پر گرفت لازمی تھی۔ مجھے مجبوراً خود ان اعتراضات کا جواب دینا پڑا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ان جوابات سے میرے قدردان انجمن ساز پختہ پرداز ناراض ہو گئے ہیں، تو اس صورتحال نے مجھے مزید دکھی کر دیا ہے۔
काश मैं मोटरिस के इतराज़ात पर खामोश रहता। बेशक नारे ज़ेरे लब की वजह से बेतुकाब खाता रहता। अफसोस मैं ऐसा न कर सका और मुझे बताना पड़ा कि ज़दाए के लफ्ज़ पर जो कसरा लगाया गया है वो अज़हे ज़राफ़त व इज़ाफ़त नहीं बल्कि जाए गज़ब और मुताअद्दिद असातिज़े फ़न के यहाँ इसकी मिसालें फराहम। मिसाल के तौर पर कुलज़ुम फैज़ हज़रत बेदिल शेर देखिए जिसमें जुनून ज़दा और यकून ज़दाए की तरकीब इस्तेमाल हुई है और ये जाहिर है कि जुनून ज़दाए में पहला मुज़ाफ मखलूक है, यानी तकलीफ को दूर कर दिया जाए तो ज़दाए जुनून बन जाए। गालिब का एक अब तक कलकत्ता के बाद सुबह से जो झगड़ा चला था उसकी तह में कतील को तस्लीम न करने ही का ऐलान तो कारफरमा था। अब जब आश्तीनामा लिख रहे हैं तब भी अपने इसी मौके पर अड़े हुए मालूम होते हैं। चुनांचे कहते हैं कि अगरचे बेदिन कतील ही की तरह अहले ईरान में से न था मगर कतील की तरह नादान भी न था। जहाँ पहुंचकर गालिब को एहसास होता है कि वो अपने मुतय्यन करदा रस्ते यानी सुलहो आशिकी की राह से भटक रहे हैं। चुनांचे अपने सामईन को याद दिलाते हैं कि अफसोस कतील के मसले पर उन्हें खामोश रहना चाहिए था मगर वो भूल गए। बहरहाल फिर अपने इसका ऐलान करते हैं और कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ फन का नक्काल, मैं तो सुखनवरों की खाके पा हूँ, बुजुर्गों का न्याजमंद हूँ और इसी न्याज पर नाज करता हूँ। मैं तो मेहरबानों का गुलाम हूँ, रम्ज फहमों और नुक्तादानों का बंदा हूँ। ये बात कितनी अफसोसनाक होगी कि मेरे बाद जबानों पर ये दास्तान रह जाए कि दिल्ली से एक अहमक शोक जश्न और जिश्क खूब यहाँ आया था, एक अहमक खराबाती दीनों दुनिया की नेमतों से महरूम नंगे दिल्ली और लड़ाई झगड़ा करके रुखसत हो गया। ये ख्याल मेरे लिए इंतहाई तकलीफदेह है कि मैं लोगों को शेर में गोलियां करता और दिल शिकस्ता होकर छोड़ जाऊं और कोई मुझे वदा करने के लिए न आए। मैं ऐलान करता हूं कि आपके बाद मैं दावाए सुखन न करूंगा। ऐ दोस्तों, मुझे हंगामे की ताब नहीं, मेरे सीने में धड़कता दिल है, पत्थर की सेल नहीं। फिर जबान ज़दे आम बात का कि गालिब कतील का हमदर्द और उसके खाने शेर व सुखन का रेजा कीन नहीं, ये जवाब देते हैं कि आखिर मैं किसी का जल्ला रुबा और रेजा कीन क्यों बनूं? मैं हुमा हूँ मगर नहीं हूँ। फिर मेरी ये बदकिस्मती है कि मैं कतील के फैज़ सोबत से महरूम था। बहरहाल मैं न उसका हवा खा हूँ न दुश्मन, हमारे दरमियान सिर्फ रिश्ता फन। गालिब ने अपनी नस्ल और नज्म में तवातुर से इस ख्याल को दोहराया है कि कतील और वाकिफ उनके अहले ज़बान नहीं, इसलिए फारसी शेर व सुखन में सनद नहीं माने जा सकते। बात यह है कि इस ज़िम्न में हिंदुस्तान के उन फारसी गों के बारे में उनकी राय में वैसी ही शिद्दत पाई जाती है जैसी शेख अली हज़ी के यहाँ थी और जिसके गालिब बेहद कायल। शेख अली हज़ी तो अबुल फज़ल और शहरी तक को जागाने हिंद करार देता था। उसके ज़माने में जब नासिर अली और बेदिल दोनों का शोरा था, वो इन दोनों की नज़्म नस्र के बारे में इस तमस्कुराना और तज़हीकी अंदाज में लिखता है कि नासिर अली की शायरी और बेदिल की नस्र मेरी समझ में नहीं आती। अगर मुझे ईरान लौटने का मौका मिला तो मैं बज़्म अहबाब के तफन्नुन तबा और हंसी मजाक के लिए नासिर अली और बेदिल की शायरी और नस्र का तोहफा दे जाऊंगा। सवाल ही पैदा होता है गालिब ने कौन सा तबेर या शिराज में जन्म दिया था जो वो महज इस बुनियाद पर कतील वाकिफ पर तान करती है। और गालिब को इस एतराज का अंदेशा था। चुनांचे एक जगह लिखते हैं कि अगरचे मैं भी ईरानी नजात नहीं हूँ मगर मबदाए फैयाज मेरे अंदर फारसी का लिसानी शऊर इस कदर रासिख कर दिया है कि ये जबान गोया मेरी मातृ जबान बन गई। शायद अपने बारे में किसी मौजूदी बुलंद अहम
कुछ फहमी का नतीजा था कि वो यही न जान सके कि जिस किताब को शान पंजुम की तस्वीर समझकर उससे पुरहाने काते के मुसन्निफ की लिसानी गलतियों की निशानदही करने में मदद दे रहे हैं, वो सर एक मजहूल किताब थी और उसका उस अहले करीम से कोई ताल्लुक ही नहीं था। कतील के बारे में ये कहकर कि वो अहले ज़बान में से नहीं, गालिब फारसी के उन असातिज़े फ़न का जिक्र करते हैं जिन्हें उनके अदबी मुर्शिद यानी लिटरेरी मेंटोर्स कहा जाता है। चुनांचे वो असीर, तालिब, उर्फी, नज़ीरी, ज़ुहूरी की तारीफ करते हैं और बुलंद अहम लहजे में किसी को रूह रवाने मानी करार देते हैं, किसी को फिक्र फन का जहान, और आखिर में बताते हैं कि वो इन्हीं के फन के कथी फितनाए गुफ्तगूए नानम मस्ते लाए तबूए शानम अन के तय करदा इन मवाकिफ रहा शिशनासर कथी रुबा। उर्फी, ज़ुहूरी, नज़ीरी और तालिब की इस कदर बेमुहावा तारीफ करने के बाद उन्हें मान के एहसास दामनगीर होता है कि उन्हें कतील के बारे में इस कदर दो टोक पैराया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। चुनांचे वो उसकी तारीफ करने लगते हैं और इसका सबब ये बताते हैं कि ये इसलिए है कि अहले कलकत्ता मुझसे गिलामंद न रहे। अब वही कतील जो थोड़ी देर पहले तक इस्तेनाद की अहल नहीं था, सिपहरे बुलंद करार पाता है, खुद से उसका तकाबुल करके कहते हैं कि कतील की हैसियत फलक बुलंद की है और मेरी खातिर पाक कतील की नज़्म आब हयात है और वो रवानी में दरियाए फुरात की मानी उसकी नस्र पर ताऊस की तरह जालिब नज़र और दिल में उतर जाने वाली है। अगरचे उसका कलम हिंदी है मगर वो फारसी दां है और अहले हिंद उसके कलम के सामने सर तस्लीम खम किए हुए। मन कबे खाको उनसे पहले बुलंद खाकरा गैर सद गैर खाकरा गैर सद बचर कमन नज़्मश आबे हयात रा मानत दर रवानी फुरात रा मानत नसरेहू नक्शे बाल ताऊसस इंतखाबे सुराह का मूसस खामाए हिंदी फारसी दानश हिंदियाँ सर बखत फरमानश। कतील की तारीफ जो दर पर्दा हज मली है उसमें मजीद लिखते हैं कि कतील बागे मानी का नक्लबंद है, मानी के सलीके का बादशाह है, असरार और रूज का नुक्तादां है। उसके निकास सुखन इतने नाजुक हैं गोया उसकी दवात में रगे गुल का सूफ है। उसके मानी नजाकत में परी मिसाल, उसका कलम गुलशन राज का नौनिहाल और उसकी तहरीर बागे राज का सब्जा है। उसकी नस्र वहीद की याद दिलाती है और उसकी नज्म रक्कास है फलक। जब वो शेर की मैं जाम में उंडेलता है तो गोया अबू नवाज जैसे बेमिसाल खमरिया अरब शायर के जाम में जहर उंडेल देता है। उसका कलाम हस्तान बिन साबित और साहबान बिन वाइल के लिए बाइस इफ्तिखार। उसके दरवाजे पर अनवरी व खाकानी भीख मांगते हैं। ऐसे ही नादर बयान शायर के वजूद पर ईरान को रश्क आता है। वजूद सुनी शिगर बयां रश दारत अजम हिंदुस्तान। हर शेरों का तर्जुमा गौर से मुलाजा फरमाइए क़ारीन किराम और नाज़रीन, तो आसानी से अंदाजा किया जा सकता है कि गालिब ने कतील का कसीदा मदहिया नहीं कहा, उसकी हज बरी कही। कहाँ तो उस पर एतराज़ात में वो चोरा चोरी और कहाँ जातिदारी के बेनमक। आखिर सवाल ये उठता है कि गालिब की मजबूरी क्या है। अगर वो वाकई कतील के बारे में कोई अच्छी राय न रखते थे तो आखिर पौने 200 अशार की इस मसनवी इस नामे की जरूरत क्यों पेश आई। इसका एक जवाब तो ये है कि गालिब मिजाजन देर तक आवेश और मार का आराई सहार के काबिल न थे। वो शेर के जरिए
اساتذہ فن کی عظمت کا بڑا اعلان کر کے دراصل خود اپنی شیخ کی عظمت کا بالواسطہ اعلان کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے معاصرین کو اندازہ ہو سکے کہ ان کی ادبی فیضان اندوزی کے اصل سرچشمے کہاں ہیں۔ غالب کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ جب تک اپنے اعلان کردہ اساتذہ فن سخن کے جہاں کوئی ضبط یا تبدیل نہ دیکھ لیں اسے اپنی نثر یا نظم میں استعمال نہیں کرتے۔ یہ بات ان کی احتیاط کا پتہ تو ضرور دیتی ہے لیکن میرے خیال میں اس میں خاصی مبالغہ آرائی تھی۔ غالب کے شعر کی ندرت صرف علوم معانی کی بدولت نہیں، تشبیہات و ترکیبات کی تازگی اور استعاروں کی غیر معمولی لطافت اور تہداری کے باعث بھی ہے۔ ان کی انفرادیت میں ان کی لسانی اور لفظی ناظرہ کاری کو بھی برابر کرتا ہے۔ ان کے مشہور شعر آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ لوائے سروش ہے کا اطلاق ان کی اردو شاعری ہی پر نہیں ان کی فارسی شاعری پر بھی بخوبی ہوتا ہے، اور ان کی فارسی شاعری میں ان کی بعض مثنویات یقیناً قدر اول کی چیز ہیں۔ بعد مخالف کو بھی انہی میں شمار کیا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تحسین فراقی صاحب، بہت تفصیلی گفتگو آپ کی تحریری طور پر ہم لوگوں تک پہنچ رہی تھی، اور بعد مخالف کا ترجمہ زویا انصاری نے غالباً اردو میں پہلی بار کیا تھا، اور یہیں سے وہ کتاب بھی شائع ہوئی۔ 11 مثنویاں ہیں، اور قادر نامہ کو شامل کر لیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں انہوں نے ایک مثنوی لکھی، اگر اسے ہم اس طرح سے دیکھیں تو۔ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ غالب نے جتنی توجہ فارسی مثنوی پہ صرف کی، اردو کے تعلق سے وہ ظاہر ہے کہ اتنی دلچسپی انہوں نے ظاہر نہیں کی۔ تو وہ مثنویاں جو زویا انصاری کے ترجمے کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں، اور جو آج کی آپ کی گفتگو تھی، تو میں نے کہیں کہیں یہ محسوس کیا کہ ترجمے کا جو عمل ہے وہ وقت اور صورتحال کے ساتھ کتنا مختلف ہو جاتا ہے، اور آپ کی آگہی نے آج اس میں زندگی کے نئے آثار پیدا کر دیے، اور اس کو ایک بالکل جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ ریوزٹ کرنا، اس طرح تھا۔ کلکتہ بعد مخالف، قتیل، غالب، یہ بہم چاروں ایک کی طرح ایک مثال کے طور پر وہ سب سامنے آئے، اور قتیل کے تعلق سے جو غالب کا ایک پورا پھر بعد میں اعتراف تھا وہ بہت اچھا لگا، پھر آپ نے اس کا تجزیہ بھی کیا۔ اور بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسٹ کے ساتھ کیسے مکالمہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہسٹوریکل کوئی ٹیکسٹ اگر ہے تو اس کو پڑھنے کے آداب خالص ادبی اور لسانی نہیں ہو سکتے ہیں، اور اگر خالص ادبی لسانی ہو بھی سکتے ہیں تو اس کا جو ڈیپ اسٹرکچر کہیں تاریخ میں گتھا ہوا ہے یا گدھا ہوا ہے، پھر ہم اس کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا سبق بھی تھا، اور ایک کہنا چاہیے کہ گفتگو کا اہم تھا کہ کیسے ہم کسی ہسٹوریکل ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اب بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکسٹ ہے تو وہ صرف زبان سے پہچانا جاتا ہے، یقیناً وہ زبان ہی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس کے ڈیپ اسٹرکچر میں جو نئی بحثیں ہیں اس کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی گفتگو میں وہ شرکت موجود تھی، وہ آگہی موجود تھی، لیکن کوئی اصطلاح انہوں نے استعمال نہیں کی جس سے یہ لگے کہ جیسے وہ اپنے عہد کے کسی کینن کے ساتھ یا کسی پیراڈائم کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک قاری کی حیثیت سے اور ایک سامع کی حیثیت سے جو گفتگو تحسین فراقی صاحب کی ہم لوگوں تک پہنچی، اس میں بعد مخالف کسی صرف تاریخ کا ٹیکسٹ نہیں رہ جاتا ہے، اور فریاد کو انہوں نے جس طرح سے دیکھا اور یہ کہ اس کو جس طرح پھیلایا انہوں نے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک شہر اور ایک زندگی اور ایک زمانہ، آپ یہ بھی دیکھیے کہ پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا جن کا مزار بنارس میں ہے، شیخ علی حزین، اور پھر آرزو کا غالباً ذکر نہیں آیا۔ محمد حسن نے یہ لکھا تھا کہ وہ
آرزو نے دراصل ہزیں کے یہاں زبان کی غلطیاں نکال کر دراصل اس تہذیب میں آخری کیل کو ٹھوکا تھا. تو یہ جو پورا زمانہ تھا لسان کا، تہذیب کا، سمٹتا ہوا، بکھرتا ہوا، اور کیسے ایک نئی زبان، نئی تہذیب اپنی بساط بچھا رہی تھی، تو یہ ساری بحثیں تحسین فراقی صاحب کے یہاں موجود تھیں اور وہ ٹیکسٹ کے ساتھ تھیں. تو بہت شکریہ تحسین فراقی صاحب. ہم سب نے آپ کو بہت ہی اشتیاق کے ساتھ اور اس طرح سنا کہ یہ نہیں محسوس ہوا کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور ہم یہاں ہیں. تو بالکل ہم بھی خود کو ہم نے وہیں پایا اور یہ سمجھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں. اور آواز کا بھی ایک اپنا آہنگ ہے اور اس کی بھی ایک لے ہے. تو مجھے جو کچھ کہنا ہے انشاءاللہ میں کل کسی سیشن میں جو مختصر سی تحریر ہے وہ میں پڑھوں گا. وقت زیادہ ہو گیا ہے. قاضی جمال صاحب سے درخواست کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور کچھ کہیں. قاضی جمال صاحب. میرا کام سرور الہدا نے بہت آسان کر دیا اس اعتبار سے کہ مقالے کی بھی گفتگو کر دی اور جو بات کہنے کی تھی مقالے سے متعلق وہ بھی انہوں نے بیان کر دی. زیادہ کچھ بچا نہیں کہنے کے لیے اور دیر بھی بہت ہو گئی. تحسین صاحب بہت زمانے کے بعد میں نے آپ کو دیکھا. میں قاضی جمال بول رہا ہوں. تو بہت زمانے کے بعد آپ کو دیکھا. ایک نصف ملاقات صحیح، تصویر کے ذریعے ہی صحیح، مگر ایک نو کی آسودگی بھی ہوئی آپ کو دیکھ کر کے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت ٹھیک ہے، صحت آپ کی ٹھیک ہے، اور ذرا سا ایک تشنگی کا احساس ہے کہ یہ سب مجبوریاں ہیں کہ ہم تصویر کے ذریعے آپ سے بات کر رہے ہیں، ورنہ بالمشافہ گفتگو کرتے، ملتے، دیکھتے آپ کو تو اس کی لذت اور اس کی حرارت کچھ اور ہوتی. بہرحال بہت شکریہ اس ٹیکنالوجی کا کہ اسی کے بہانے سے ہی، اسی کے ذریعے سے ہی ہم آپ سے مل سکے، آپ کو سن سکے، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی آواز سن سکے. بہت عرصہ ہو گیا تھا، ایک آدھ بار میں نے کوشش بھی کی فون پر آپ سے بات کرنے کی، مگر نہیں ہو سکی. کیا کیا جائے اس کے لیے. اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا قاضی صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہاں ڈاکٹر صدیق الرحمان کے دوائی بھی تشریف رکھتے ہوں گے، انہیں بھی میری طرف سے بہت بہت سلام کہیے. اور میرے لیے شرف ہے واقعی کہ میرے سامعین میں آپ جیسے اہل علم اور اہل نظر موجود تھے. میں بہت ہی ممنون ہوں واقعتاً، اور بہت مسرور بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ. میں اپنی گفتگو بہت مختصر، مشکل سے 5-7 منٹ میں آپ سے لوں گا آپ کا. میں سب سے پہلے تو تحسین فراقی کے پرچے کے بارے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ موجود ہیں اسکرین پر، پردے پر، اس لیے کچھ باتیں آپ سے عرض کر دوں. مثنوی باد مخالف اور گفتگو کا حق بھی آپ ہی کو تھا، ورنہ سچ پوچھئے تو ہم لوگ ایسے واقف نہیں ہیں فارسی زبان کے اسرار و رموز سے جیسے آپ واقف ہیں. آپ نے ایک بڑا عرصہ ایران میں گزارا ہے اور زبان پر آپ کو جو دسترس ہے، جو دستگاہ ہے، ہم اردو والوں کو بہت کم ہے. تو مثنوی باد مخالف پر بہت اس پر گفتگو کرنا اور اس کے مضمرات سے بحث کرنا یہ آپ کا حق اور آپ کا حصہ تھا. آپ نے بہت عمدہ اور بہت تفصیل سے گفتگو کی. کلکتے میں جس شعر پر بحث ہوئی غالب کے، جزوے از عالم از ہمہ عالم بیشم، ہم چو موئے کی بتارا زمیا برخیزت، اس شعر پر اعتراض یہ تھا غالب کے کہ از ہمہ عالم، ہمہ جمع ہے، عالم کے بجائے عالمہا ہونا چاہیے. جمع کے ساتھ جمع کی ترکیب ہوتی، جمع کے ساتھ واحد کی ترکیب نہیں ہوتی. اور اس پر بہت بحث بڑھ گئی. جزوے از عالم از ہمہ عالم، پھر اس میں ایک جھگڑا بھی کھڑا ہو گیا کلکتے میں مشاعرے کے سلسلے میں قتیل کو لے کر کے. تو یہ گویا بنیاد تھی اس اختلاف کی جو قتیل اور غالب کے درمیان شروع ہو گئی. اور معنی میں تو آپ نے بڑا اچھا نقطہ نکالا کہ ہم چو موئے کی بتارا زمبیا برخیزت، کہ منہ کی معنویت یہاں کیا ہے. بتا کے منہ کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے
कि वो इतनी बारीक हो कि मौहूम हो जाए, कलअदम हो जाए, नजर ही ना आए। ये है माशूक। दो सिफात ऐसी हैं, सूफिया ने लिखा है अपने मलफूजात वगैरह में कि दो बातें ऐसी हैं जो खुदा की सिफात सलबी पर दलालत करती हैं। उसमें एक तो कमर है, जो उन्होंने माशूक मजाजी से लिया सूफिया किराम ने और शायरी में उसको जम किया, और दूसरे दहन है माशूक का। दहन की भी खूबी यही समझी जाती है कि वो इस कदर छोटा, मुख्तसर और तंग हो कि मादूम नजर आए। तो ये सिफात सलबी खुदा की रिप्रेजेंट करती हैं। दहन मशहूर शेर है गालिब का, शाहिदे हस्ती मुतलक की कमर है आलम। शाहिदे हस्ती मुतलक, लोग कहते हैं कि है पर मुझे मंजूर नहीं। खूबी तो यही है माशूक के कमर की कि वो नजर ही ना आए। तसव्वुफ इसी रास्ते से दाखिल हुआ। तसव्वुफ जो शायरी में दाखिल हुआ है वो इन्हीं रास्तों से दाखिल हुआ है। इश्क की जो इस्तिलाहात थी, इश्क की जो सिफात थी, इश्क के जो रुमूज थे, क्योंकि वो आवाम को अपील करते हैं, हमारे तजर्बे में होते हैं। तो सूफिया ने इसी रास्ते से शायरी में दखल दिया। ये शायरी में ये चीज़ें उसी, वो जो मशहूर शेर अभी पढ़ा नासिर अब्बास ने मनफी जदरियात के हवाले से कि नफी से करती है इस बात तराविश गोया, दी है जाए सुखन उसको दमे ईजाद नहीं। नफी से इस बात कैसे तराविश कर रही है? माशूक के मुंह नहीं है, बात ही नहीं करता, बोलते ही नहीं, कोई चीज किसी बात का जवाब ही नहीं देता। शुभा ये गुजरने लगता है कि अल्लाह मियां ने इसको मुंह दिया ही नहीं है। फिर जब आशिक कोई दरख्वास्त करता है, मिलने की बात करता है, उससे कुछ कह के उसका जवाब चाहता है, जब वो इनकार करता है तो इस इनकार से ये साबित होता है कि इसके पास मुंह है, बोलता तो है। तो ये है नफी से इस बात का तराविश करना। जब उसने मना किया, इनकार किया, आपकी बात को आपके मुंह पे मार दिया, तब आशिक को ये मालूम हुआ कि नहीं भाई, मुंह तो है, बोल तो रहा है, कह तो रहा है कि नहीं तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो ये है ये शेर में नफी से करती है इस बात तराविश गोया, दी है जाए सुखन उसको दमे ईजाद नहीं। नफी से इस बात इस तरह से तराविश। तो ये दो चीजें ऐसी जो हैं अल्लाह ताला की सिफात सलबिया में समझी जाती हैं, और उसका इस्तेमाल हमारे शायरों ने किया है, दहन और कमर। और गालिब को तो मैंने शेर आपको सुनाया, शाहिदे हस्ती मुतलक की कमर है आलम, लोग कहते हैं कि है पर मुझे मंजूर नहीं। तो डॉक्टर साहब ये जो मसला है इनका, कलकत्ते में इनके गुदात का और कलकत्ते में इनके मसाइल का और इनकी परेशानियों का, फिर बाद में उससे रुजू करना और माफ़ी मांगना और माजरत करना, ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। असल में हमसे बुनियादी जो एक सहव होता है, और ये किसी एक पर्चे के मतलब नहीं है। सवेरे से मैं मकाले सुन रहा हूँ, उसमें असल में हमसे कन्फ्यूजन ये होता है कि हम गया शायर की या अदीब की शख्सियत में जो एक उसकी क्रिएटिव पर्सनालिटी है, उसको उसकी रियल पर्सनालिटी से मुतमईन करते हैं। उसकी दो शख्सियतें हैं, एक तो क्रिएटिव राइटर है, क्रिएटिव राइटर में जो पर्सोना है उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसकी रियल लाइफ से बहुत अलग होती है। रियल लाइफ से वो कस्बे फैज करता है, लेकिन कस्बे फैज के बाद उसको किस तरह से क्रिएटिविटी में ढालता है, इसकी शनाख्त बहुत आसान नहीं है। बहुत खुशहाल शख्स गम के शेर कहता है, वो कह सकता है, और बहुत मगमूम और सुरदा हाल आदमी मीर की मुदल्लिस जो मशहूर है कि दर्द गम का शायर है, कितने मामला बंदी के अशार उसने कहे हैं, कितनी आशिकी के अशार कहे हैं, वस्ल के अशार कहे हैं, और माशूक की शबी और पैकर और बदन और जिस्म के अशार कहे। तो ये एक चीज ऐसी होती है ना कि हमको गया किसी शायर की या किसी राइटर के मुताले में ये समझना चाहिए कि उसकी क्रिएटिव पर्सनालिटी अलग चीज है, जो कस्बे फैज तो कर सकती है रियल लाइफ से, लेकिन बेनही उसको डिपेक्ट नहीं करती, उसको एक अमल से गुजारती है, उसमें उसके कल्ब माहियत हो जाती है, चीजें बिल्कुल बदल जाती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत फैज उठाया हमने आपसे, बहुत सीखा है, और अब भी आपकी तहरीरें हमारे लिए निगाहों का सुरमा है, पढ़ते हैं उसको शौक से हम लोग, सब लोग बहुत सीखते हैं। बहुत मोहब्बत है, मेरे लिए शरफ है डॉक्टर साहब। और एक जो अभी जिक्र आया, एक तो डॉक्टर साहब आप मुबारकबाद के और आपकी कमेटी मुबारकबाद की कि उसको उन्वान ऐसा लगाया है ना,
ये वो उन्वान है जिस पे लिखा हुआ मटेरियल मिलेगा नहीं, आपको खुद सोचना और खुद कुछ लिखना है। सीधी आपसे सुनना तो ये नहीं हो सकता कि दो किताबें, दो मज़ामीन आपने सामने रख लिया, उनसे निकाल लिया कलकत्ता के सफ़र में क्या हुआ था, उनके खुतूत में क्या खुसूसियात हैं और क्या इम्तियाज़ात हैं उसके। ये जो है ना कि फरियाद की कोई लय नहीं है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, फरियाद की कोई लय नहीं कि जो दोनों जिहतें खुलती हैं कि ये किसी लय का पाबंद नहीं है। किसी भी लय में ये नगमा गाया जा सकता है, किसी भी लय में गाया जा सकता है, और ये कि कोई इजहार का कोई एक उसलूब उसका मुतय्यन नहीं, कुछ तय नहीं है आप कैसे कहेंगे। और गालिब के यहाँ बतौर ख़ास इस हवाले से ये बात, बल्कि ये शेर भी आया इसमें गुफ्तगू में किसी के, गालिबन आपके या नासिर अब्बास नैयर के, कि जो मौलाना रूम का पहला शेर जहाँ से मसनवी शुरू होती है, बिश्नो अज़ने चू हिकायत भी कुनत वज़ जुदाई हा शिकायत, ये एक दायमी फिराक की कैफियत है जो हकीकी शायरों को, हकीकी राइटर को हमेशा दस्तयाब रहती है, किसी हाल में हो। एक कमी का, एक नासूदगी का और एक प्यास का एहसास उसको हमेशा रहता है, और हर शायर को रहता है। और इससे मज़ामीन के जितने चश्मे फूटते हैं वो विसाल के मज़ामीन से नहीं निकल सकते, हो ही नहीं सकता। तो फिराक में जो कैफियत होती है, उस कैफियत की शेड्स इतनी ज़्यादा बनती हैं कि ये उन्वान तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। फरियाद की कोई लय नहीं है, बिश्नो वज़ने चूहे, बल्कि अल्फाज भी वही आए, नए का तर्ज भी आ गया है। और हाँ, बल्कि अब सीना खाम शरा शरा आसरा, ये तीसरा शेर है उसका, कि मैं ऐसा सीना चाहता हूँ जो गम से पारा पारा हो। इसमें जो मज़ामीन की ताब गोयम शरहे दर्द इश्तियाक, एग्जैक्टली, ताब गोयम शरह दर्द इश्तियाक। तो गालिब के यहाँ तो इश्तियाक के शरह की इतने असालीब हैं, और सबसे मुनफरिद उसलूब डॉक्टर साहब मुझे ये मालूम होता है, जिस वक्त वो दर्द से लज्जत अंदोज होता है, दर्द से लज्जत कशीद करने की बात करता है, वो तो उसका अजीब व गरीब उसलूब है। दिले हसरत ज़दा था मायदे लज्जत दर्द, लज्जत दर्द की तरकीब इस्तेमाल करता है कि दर्द में क्या लज्जत है, और हमारा हसरत ज़दा दिल तो दस्तरखान लगा हुआ है उस पर दर्द का। हर शख्स उससे लुत्फानंदोज होता है, उससे महजूज होता है, उससे जितना चाहता है सबसे फैज करता है। दिले हसरत ज़दा था मायदे लज्जत दर्द, काम यारों का बकदरे लबो दंदा निकला। तो ये है साहब मामला गालिब का। तो इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि क्रिएटिव राइटर की रियल लाइफ को उसके तख्लीकी ज़िंदगी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, वरना हर कदम पे हम ठोकर खाएंगे और एक कोई लेबल उस पर लगा देंगे कि साहब ये गम का शायर है, और ये मामला बंदी का शायर है, ये विसाल का शायर है, ये हिजर का शायर है। ये नहीं करना चाहिए। एक मजमूई फिजा होती है शायर की, वो उस पर मुंतबिक हो जाती है। और गालिब का भी यही मामला है कि गालिब का एक तो हर शेर का एक आहंग होता है, और दूसरे गालिब का एक मजमूई आहंग है। मजमूई आहंग है, उसमें उस हवाले से भी अगर आप उसको देखिए तो आपको बहुत से नतीजे दिलचस्प निकलते दिखाई देंगे कि वो इश्क आशिक। एक जगह तो साहब डॉक्टर साहब उसने खत में कहीं लिखा है कि मुझे, ये मैंने कल भी ये बात कही कि मुझे आशिकाना अशार से वही बोध है जो कुफ्र को इल्हाद से है। जैसे कुफ्र और इल्हाद एक जगह जमा नहीं होते, वैसे इश्किया शेर मैं नहीं कह सकता। तो जी उसकी मैं ये करता हूँ कि इश्किया अशार कहने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि सादा और सहल हो, ताकि आपकी ज़बान से निकले और इश्क का जज्बा या रिसीव हो जाए रिसीविंग एंड पर। ये सादा ज़बान वो करते ही नहीं। और दूसरे ये कि असदिल खिज़त बर्दिल रिज़त वाली शायरी होती है जो इश्किया अशार में चलती है। गालिब का तरीक़ाकार ये है, गालिब जो है वो ख्यालबंद शायर है, ऐसे शेर कहता है जो आपके जहन को अपील करता है, और फिर उसके अशार जहन के रास्ते से दिल तक पहुँचते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें उसमें जुड़ भी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें उससे मोह भी हो जाती हैं। तो ये गोया हमको ये समझ लेना चाहिए कि क्रिएटिव राइटर के मुताले का ये तरीका नहीं है कि आपने एक तरफ उसकी बायोग्राफी रखी, एक तरफ उसका कलाम रखा, बायोग्राफी को कलाम पर मुंतबिक करते चले गए और गलत सही नतीजे निकालते चले गए। नासिर अब्बास का भी मजमून खाना की ये उनकी फील्ड नहीं थी। हाँ, ये फील्ड तो उनका गया वो मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, ये उनका गया, उसमें उनको बहुत खासा दर्द हासिल है।
बहुत अच्छी तहरीरें लिखते हैं, बहुत पढ़ के लिखते हैं, बहुत समझ के लिखते हैं, लेकिन आपने उनको वो दे दिया जो नाला फरियाद ले रही है। हाँ, लिखा अच्छा है, बहुत अच्छा लिखते हैं माशाअल्लाह। असगर नदीम सैयद तो खैर साहब पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, मुझे भी 2 एक बार जाने के इत्तफाक हुआ, तो वहाँ मैंने इनकी मकबूलियत देखी। साहब वीज़े के लिए हम लोग बॉर्डर पे खड़े थे और दुनिया भर की उसमें कार्रवाइयाँ चल रही थी, बस 2 मिनट के लिए असगर नदीम आए और जितने पासपोर्ट अफसर थे और वीज़ा अफसर थे सब उनके भैया कदमों में 2 मिनट के लिए, तो साहब के वीज़े के लिए और पासपोर्ट के लिए सब हो गया। खासी मकबूल है अपनी टीवी सीरियल्स की वजह से असगर नदीम। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया कायद साहब। कलीदी खुतबा कल आपका था और इस खुतबे को भी आप उसका हिस्सा समझें, गरचे मकाला निगारों पर उन्होंने गुफ्तगू भी की। तो हम ये समझते हैं कि ये 2 खुतबात ने मिल करके हमारे सेमिनार को एक रुख अता किया है और जो बातें वहाँ रह गई थी या दशना थी, यहाँ फिर उसकी एक तरह से तलाफ़ी हो गई और लय के बारे में फिर कायद साहब ने यहाँ अच्छी गुफ्तगू की। खिदवाई साहब फरमा रहे हैं कि मेरा सलाम कहिए और तुम कुछ बोल दो, तो मैं तो वैसे ही कुछ बोल चुका हूँ, तो अब इसके बाद एक सेशन और है, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। ये थोड़ा डिस्टर्ब था ये सेशन इस लिहाज से कि ऑनलाइन जो दिक्कतें हैं वो सब आज हमें दरपेश थी, फिर भी ये हॉल तकरीबन भरा हुआ है और ये हमें एहसास भी था कि हमारे मेहमान मुकर्ररीन हैं, तो उनके कहीं जो आप हज़रात के यहाँ पैशन एहतराम और एक जज्बा है, हम इदारे की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो अगला सेशन है उसके लिए मैं महज़र से कहता हूँ कि वो बताएँ। चाय का वक्फ़ा है, बाद शुरू।